ترجمہ رکھا، یہ اصل میں ایک وہم کا ازالہ فرمایا کہ بعض اوقات یہ خیال لوگوں کے دل پہ سوار ہوتا ہے کہ استاد تو جی استاد ہی ہے، باقی جو شاگرد ہیں وہ آخر شاگرد ہے، تو شاگرد علم سے میں کم ہوگا اور استاد علم میں زیادہ ہوگا۔ لیکن اس وہم کا ازالہ کیا کہ بعض اوقات تلمیذ ایسا ہوتا ہے کہ علم میں اپنے استاد سے بھی بڑھ جاتا ہے، یادداشت کے لحاظ سے یا ایک بات کو سمجھنے کے لحاظ سے وہ عالم بھی بن جاتا ہے، احفظ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ طالب علم یا شاگرد ہمیشہ اپنے استاد سے علم میں کم ہو، ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ شاگردوں سے زیادہ کام لے لیتا ہے، علمی مہارت ان کو زیادہ حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے استاد کا ادب احترام بھی دل سے نکال دے کہ بڑا عالم بن گیا ہے لہذا استاد کے ادب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ترجمہ رکھا کہ رب مبلغین۔ دیکھیں یہ پہلے ایک لفظ سمجھ لیں کہ مثلا میں آپ کے خدمت میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات سامعین ہیں، اب کل آپ علمی بات آگے جب منتقل کریں گے تو وہ جن کو آپ پڑھائیں گے وہ گویا کہ مبلغین ہیں، وہ مبلغ ہیں، آپ سامع ہیں، وہ مبلغ آپ سامع، یا دوسرے انداز سے آپ یوں کہیں ایک استفادہ بلا واسطہ کرتا ہے، دوسرا اپنے استاد سے استفادہ بالواسطہ کرتا ہے، یعنی ایک جیسے کہتے ہیں کہ باپ کی طرح ہے، ایک دادا کی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ بعض اوقات سامع جو بلا واسطہ علم کا استفادہ کرتا ہے اس سے مبلغ جس کے پاس علم بالواسطہ پہنچا ہے علمیت میں اور حفظ میں وہ سامع سے بھی بڑھ جاتا ہے، سامع سے بھی۔ تو یہ فرما دیا کہ رب مبلغن اوعى من سامعین، کہ بعض اوقات جو مبلغ ہوتا ہے یعنی تلمیذ التلمیذ، شاگرد کا شاگرد، وہ جو پہلا شاگرد ہے جو دوسرے شاگرد کا استاد ہوتا ہے، تو یہ مبلغ سامع سے اوعى کی دو معنی ہیں، عالم بھی احفظ بھی، اوعى کی معنی عالم بھی احفظ بھی، کہ وہ علم سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور یادداشت میں کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ استاد شاگرد پر نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی دے دے۔ به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ، یہ اپنے ابا ابو بکرہ سے بیان کرتے ہیں، قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاد علی بعیرہ وامسک انسان بخطامہ، قال یعنی راوی کہتا ہے قال ذکر، عبد الرحمن کہتا ہے کہ ابو بکرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، تذکرہ یہ کیا کہ اللہ کے نبی اونٹ پر بیٹھ گئے، یعنی اونٹ پر سوار ہوئے، وَأَمْسَكَ إِنسَانٌ بِخِطَامِهِ، راوی کو شک ہے کہ لفظ ختام کہا یا لفظ زمام کہا، مقصد یہ کہ وہ رسی اور باغ اور ڈوری کی جس کے ساتھ جانور کو یا اونٹ کو ناک میں ڈالی جاتی ہے اور پھر رسی ڈال کر کے اس کو آگے چلایا جاتا ہے، تو ایک بندے نے اسی اونٹ کی رسی پکڑ کے رکھی۔ اب یہ حالت تھی کہ مانا اللہ کے نبی سوار ہیں، باقی سارے لوگ نیچے ہیں، اور پھر اس لیے اوپر گفتگو فرما رہے تھے جیسے میں ابھی تھوڑا سا آپ سے اوپر بیٹھا ہوں تاکہ سارے مجھے دیکھ بھی سکیں، میری بات کو سمجھ بھی سکیں۔ اس طرح اللہ کے نبی اونٹ پر سوار تھے، ایک بندے نے اونٹ کی رسی کو سنبھال کے رکھا، اور اس وقت اللہ کے نبی نے کچھ باتیں فرمائیں اور شروعات اسی سے کی ان کو متوجہ کرنے کے لیے اور ایک بات کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آج کون سا دن ہے، فرقہ کون سا مہینہ ہے، وفی روایتن کون سا شہر ہے۔ اب یہ ساری باتیں بدیہی تھیں، واضح تھیں، لیکن مقصود اصل میں ان دنوں کی ان چیزوں کے احترام اور ان کی حرمت کا استحضار مقصد تھا کہ وہ دن جو تھا یعنی 9 محرم 10 محرم کا دن، 10 ذو الحج کا دن، یعنی سمجھا کہ وہ منی میں 10 ذی الحجہ کا دن بھی احترام کا دن ہے، اور پھر مہینہ بھی ذو الحج کا ہے، شہر بھی مکہ مکرمہ ہے۔ تو فرمایا یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے۔ مقصود یہ تھا کہ ان تینوں چیزوں کا احترام ان کے سامنے آ جائے، اس کا استحضار ہو جائے، تو آگے ایک بات ان کو سمجھاؤں۔ تو بعض اوقات استاد ایک مقدمہ رکھتا ہے
اور آگے والی بات کا مقدمے سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ ایک قسم کی تمہید ہوتی ہے، ایک چیز کو بچھانا ہوتا ہے تاکہ آنے والا مقصد اس پر بچھ جائے، اس کو مقدمہ یا تمہید کہتے ہیں۔ یہ تمہیدی الفاظ تھے۔ کیا فرمایا؟ ایو یومن ھذا، آج کون سا دن ہے؟ اگر میں پوچھوں تو آپ ضرور جواب دیں گے، لیکن صحابہ کرام خاموش ہو گئے اور سمجھا کہ شرح میں لکھا کہ سکوت کا وجہ یہ تھا کہ دن کی معلومیت واضح تھی، کہ دن تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا، ہم نے سمجھا کہ مقصد کوئی اور ہے، باقی دن کا پوچھنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ دن تو ان کو معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے، اس لیے ہم نے خاموشی اختیار کی کہ اس کا کوئی مقصد اور ہوگا، خود ہی بتائیں گے۔ حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، اتنا انتظار ہوا کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید نام ہی بدل دیں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ خاموش ہو گئے، آپ کو پتہ نہیں کہ آج یوم النحر ہے؟ تو ہم نے کہا بلا، بالکل صحیح، یہ تو بات اس طرح ہمارے ذہن میں تو تھی، لیکن آپ پھر بھی پوچھ رہے تھے تو ہم نے سمجھا شاید آپ کچھ اور نام لیں گے۔ اور قال فأی شہر ھذا، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ صحابہ کا ایک کمال اطاعت اور نبی کے اوپر پورا اعتماد اور نبی کے ساتھ پوری محبت اور پورا یقین کہ اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ آج 10 کا دن نہیں ہے 9 کا ہے تو ہم مان لیتے، اگر اللہ کے نبی کہتے آج ذوالحج نہیں ہے سفر ہے تو ہم کہتے کہ مان لیتے۔ جیسے اگر اللہ کے نبی کہیں کہ دن نہیں ہے رات ہے، ہم کہیں گے ہماری آنکھ غلطی کر رہی ہے، اور یہ کیا ہے؟ نبی فرمائے رات ہے تو بس رات ہے۔ تو یہ کمال اطاعت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صحابہ خاموش ہو کر کے یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی نام ہی بدل دیں گے، اگر نام بدل دیں گے تو ہم اس پر بھی یقین رکھیں گے۔ تو کمال اطاعت تھی صحابہ کرام۔ ایو شہر ھذا، پھر پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے پھر خاموشی کی۔ حتی ظننا انہ سیوم، اتنی خاموشی رہی ہم سمجھنے لگے شاید نام ہی بدل دیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں؟ قلنا بلا، پھر فرمایا کہ جس طرح یہ دن اور مہینہ اور یہ شہر مکہ محترم ہے اور ان سب کی حرمتیں سب کی عزت ہے، اس طرح تمہارا جان مال آبرو عزت بھی اس طرح محترم ہے، اور اس کی وہ بھی ان کو تلف کرنا آپ کے لیے حرام ہے، جس طرح ان کی بے حرمتی حرام ہے تو ان تمام چیزوں کی بے حرمتی بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو ہر انسان کی جان مال آبرو عزت کو اسی طرح سمجھو جس طرح ان 3 چیزوں کی عزت ہے۔ پھر فرمایا ان دماءکم و اموالکم، کہ آپ تمام مسلمانوں کی جان